بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بشرطیکہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ضرور اس شخصیت کو جانتے ہوں گے جو ہر روز ایک جیسے کپڑے پہن کر آڈینس کے سامنے آتا تھا اور انہیں ہر بار حیران کر جاتا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسٹیو جابز کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کی ایجادات نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اگرچہ دنیا میں ہر کسی کا دماغ ایک جیسے لیول کا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم کسی کامیاب انسان کی خوبیوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنا لیں تو یہ کامیابی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسٹیو جاب کی زندگی میں کامیابی کے کچھ اصولوں کے بارے میں اور یہ بھی کہ ہم انہیں کیسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سکسیس ڈیمانڈز ریپیٹیشن۔ کامیابی دہرانا مانگتی ہے، یعنی کسی کام کو بار بار کرنا۔ کسی چیز پر مکمل عبور حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ کسی کام کو پریکٹس کرتے ہو اتنے زیادہ اس میں ماہر ہونے لگتے ہو۔ آپ نے مثال تو ضرور سنی ہوگی، پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو کب تک کسی کام کو دہرانا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جب آپ کو خود پر یقین ہو جائے کہ ہاں میں اب اس کام میں ماسٹر ہو چکا ہوں اور اب میں لوگوں کو اپنی سکل سے حیران کن نتائج دے سکتا ہوں۔ جب اسٹیو جاب اپنے آئی چیٹ ڈیمو کو تیار کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت کہا تھا I am going to make the audience trash their pants۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اب اس کام کو بار بار پریکٹس کر کے ان کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اب میں نے خود کو ایک ایسے مقام تک پہنچا دیا ہے کہ جہاں کوئی بھی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ آپ اپنی زندگی میں یہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے گولز سیٹ کرنے ہوں گے اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے وقت کا تعین کرنا ہوگا، اور تب تک اپنی ایفرٹ سے سیٹسفائی نہ ہوں کہ جب تک وہ رزلٹ نہ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں۔ نمبر 2، لرن ٹو سے نو۔ جب اسٹیو جاب کو ایپل کے ڈیزائن میں تھوڑی تبدیلی کرنے کی سوچی تو انہوں نے کئی کسٹمرز اور پارٹنرز کو مایوس بھی کیا کہ ہزاروں چیزوں کو ڈیزائن سے ختم کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کئی کسٹمرز اور پارٹنرز کو مایوس بھی کیا۔ جان سیکلے جو کہ ایپل کے سابقہ CEO تھے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیو کا طریقہ کار دوسروں سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ وہ مانتا تھا کہ سب سے زیادہ اہم چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں آپ نے کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اسٹیو کے اس میتھڈ کو اپنانا ہوگا کہ آپ کو نہ کہنا سیکھنا ہوگا۔ نمبر 3، بی گریٹ ایٹ اے فیو تھنگز۔ اسٹیو جاب نے کہا تھا کہ ڈیسائیڈنگ وٹ ناٹ ٹو ڈو از این امپورٹنٹ اینڈ ڈیسائیڈنگ وٹ ٹو ڈو۔ یہ فیصلہ کرنا کہ ہمیں کیا نہیں کرنا اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا یہ فیصلہ کرنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ 1997 میں جب اسٹیو جابز ایپل کے CEO کے طور پر واپس آئے تو انہوں نے کمپنی کو زیرو پروفٹ والی کمپنی سے دنیا کی سب سے زیادہ منافع بخش کمپنی میں کنورٹ کر لیا۔ مگر جانتے ہیں کہ کیسے؟ انہوں نے ایپل کے سارے آن گوئنگ پروجیکٹس کو کینسل کر دیا اور صرف کچھ مخصوص پروجیکٹس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتے کیونکہ ہمیں بیک وقت کئی ساری چیزوں کی فکر ہوتی ہے اور کئی سارے کام ہم ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک پر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اسٹیو جابز ایپل کے کئی سارے پروجیکٹس جیسے کہ آئی فون، امیک اور آئی پیڈ بیک وقت نہیں بلکہ ایک سیریز کے ساتھ لائے تھے، اور ایپل کی کامیابی کی یہی سب سے بڑی وجہ بنی تھی۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر چیز میں ماسٹر ہو یا نہ ہو، لیکن ایک ایسی چیز ہو جس میں اس کا مقابلہ کوئی شخص نہ کر سکتا ہو۔ نمبر 4، لو وٹ یو ڈو۔ لو وٹ یو ڈو اور ڈو وٹ یو لو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فالو یور پیشن سب سے بدترین مشورہ ہے جو لوگ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اسٹیو جابز نے ایپل کو صرف اس لیے کامیاب نہیں بنایا کہ وہ ایک دن بستر سے اٹھے اور اسے کمپیوٹر کی دنیا سے اپنے جذبے کا احساس ہوا،
بلکہ اس کے اندر خواہش تھی کہ وہ انسانوں کے لیے ایسے ٹولز بنائے کہ جو اسے اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں مدد دے۔ عظیم بننے کے لیے عظیم محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک انسان کے اندر اس کام کا جذبہ ہی نہ ہو کہ جو وہ کر رہا ہے، تو ہار ماننا ہی سب سے آسان رستہ ہوتا ہے، اور لوگ یہیں پر ہار مان لیتے ہیں۔ اس لیے جو کام آپ کر رہے ہو اس کے لیے اپنے اندر جذبہ ڈالنے کی کوشش کرو، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ پر محنت کرو اور دنیا کو خود سے انسپائر کرو۔